السلام علیکم خواتین و حضرات، اگر کوئی صاحب امریکہ کے خلاف تقریر کریں تو تالیاں بجیں گی، اور اگر کوئی حقیقت پسندی کے ساتھ امریکہ کی حمایت میں بات کرے تو گالیاں بجیں گی، پھر گالیاں ملیں گی۔ اور اگر یہ بات کہہ دی جائے پاکستان میں کہ جناب ویزا مل رہا ہے امریکہ کا، گرین کارڈ جائیے، تو ایمبیسی کے سامنے رات اور دن لائن لگی رہے گی۔ یہ حقیقت ہے، آپ اس بات کو مانیں نہ مانیں، لیکن آپ کو ماننا چاہیے، یہ فیکٹس ہیں۔ اچھا، آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے سابق ایمبیسڈر عبداللہ حسین ہارون صاحب نے ایک جو ہے وہ تھیوری پیش کی ہے کہ یہ ایک کانسپریسی ہے، یہ مین میڈ وائرس ہے، اور جب سے انہوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے پورے پاکستان میں یہ موضوع بحث ہے، پورے دنیا میں موضوع بحث ہے، اور میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پروو ہم رانگ، بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا فیکٹس، کہ بھئی فیکٹس کیا ہیں اس کو ضرور جانیے، اور میرے کچھ تحفظات ہیں، جو سوالات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یو میں ایگری اور ڈس ایگری جیسا بھی ہو، لیکن میرے جو ذہن میں جو سوالات ابھرے ہیں ان کے اس ویڈیو کے بعد، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، میں اس بات کا اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ حسین ہارون صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی دیانتدار آدمی ہیں، وہ ایک سچے آدمی ہیں، وہ جھوٹے آدمی نہیں ہیں، اور بڑے نفیس آدمی ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ پاکستان میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہا جا سکتا ہے کہ پڑھتے ہیں ریگولر بیسس پہ، تو یہ وہ ان میں سے ہیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں وہ کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں۔ انسانی دماغ جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں، کورٹیکس فرنٹ کا اور پیچھے کا جو لمبک سسٹم ہے میرا، وہ قبول نہیں کر رہا بہت ساری باتیں۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، آپ کو کوئی صاحب کوئی چیز بیچنا چاہیں، آپ ساری فیکٹس اینڈ فگر سب کچھ سمجھ رہے ہیں، ہاں تمہیں اس گاڑی خریدنے میں یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فیچر ہے، ساری باتیں آپ ایگری کرتے ہیں، لیکن آپ کے ایموشن کو نہیں ٹچ کر رہا، وہ چیز آپ کی عقل اس حصے کو ٹچ نہیں کر رہا جس کو ٹچ کرنا ضروری ہے، وہ لمبک سسٹم جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہے، ان کی باتیں بڑی انہوں نے پریسائز کی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ پاکستان میں ایسی بہت ساری ویکو کانسپریسیز جو ہیں نا وہ چلتی رہتی ہیں، اینڈ پیپل لو ٹو ہیئر کانسپریسی، سازشی چیزیں جو ہے نا، یہ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، خاص کر کے وہ قومیں جو جذباتی ہوں، جیسے ہم ایک جذباتی قوم ہیں، تصوراتی لوگ، وہمی لوگ، ہم یہ تمام اوصاف جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اچھا، ہمارے وہاں اکثر لوگ جو ایسی کانسپریسی تھیوری سامنے لاتے ہیں، وہ دیکھیے وہ سلوشن نہیں لاتے کبھی بھی۔ دیکھیے آج جبکہ دنیا وائرس کی ویکسین تلاش کر رہی ہے، اس پہ محنت کر رہی ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں، اور ہم کانسپریسیز تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ باقی قومیں کیا کر رہی ہیں اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے، مین میڈ ہے، کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، جب سازش تیار کی جاتی ہے، سازش کیا ہوتی ہے؟ جب کچھ لوگ، دو یا دو سے زیادہ لوگ آپ کے خلاف کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چیز تیار کریں تو سازش اس کو کہتے ہیں نا۔ اچھا، آپ کے خلاف، مسلمانوں کے یا پاکستان کے خلاف کوئی کیا سازش تیار کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے۔ جو اکثر ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی، سازش اس کے خلاف کی جاتی ہے جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس علم ہو۔ ہمارے پاس تو یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے پاس یہ کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کے لیے سازش کیوں کرے گا کوئی؟ ہمارے وہاں ہر طبقہ جو ہے وہ بس شروع سے یہ کہ ہمارے خلاف ہندو نے سازش کر دی، یہودی نے سازش کر دی، اور یہ ہماری گھٹی میں پڑی ہے یہ چیز۔ یہ مطلب اس کی بہت گہری روٹس ہیں۔ دیکھیے ذرا اس بات کو سوچئے کہ جب سازش تیار کی جاتی ہے تو اس میں صرف چند لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، بہت ہی ٹرسٹڈ لوگ، چند لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کی فوج جمع نہیں کی جاتی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ سازش امریکہ نے تیار کی، برطانیہ میں گئی، وہاں پہ اس کے ساتھ وہ ہوا،
پھر برطانیہ سے نکل کے پھر وہ کینیڈا میں پہنچی، پھر کینیڈا کے میں وہ تیار ہوں گے، پھر اس کو وہاں سے چائنا بھیجا گیا۔ اچھا، اب اس کو بل گیٹس جیسے شریف النفس آدمی نے جو ہے اس کی ملنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے اس کو فنڈ کیا اس قسم، اور ہمارا جان ہاپکن جو بہت بڑا ہاسپٹل ہے اس میں اس کے ایکسپیریمنٹ ہوئی، سارے الزامات، اتنی لمبی چین۔ اور اگر چائنا کا دشمن ہے امریکہ، تو امریکہ اپنے دشمنوں کے وہاں ایکسپیریمنٹ کرانے کے لیے چیزیں بھیج رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ تو نہیں کرتے کہ اپنے منہ پہ بھی کچھ پنچ مار لیں، ایسا تو نہیں کرتا کوئی بھی ذی شعور آدمی۔ امریکہ میں اب تک $6 ٹریلین کی لاس ہو چکا ہے، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیمار ہوئے ہیں، نیو یارک میں ہاسپٹلز اتنے بڑھ گئے ہیں اور اتنی لاشیں ہیں کہ جو فوڈ لے جانے والے کولڈ اسٹوریج کے ٹرک ہوتے ہیں نا، ان کو بلا کے اس کے اندر لاشیں رکھی گئی ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ سازش یا وائرس تیار کرنے والی قوم جو ہے، اس نے جب اس کو خبر تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا تو اس کو کم از کم چاہیے تھا پہلے سے کم از کم ہینڈ گلوز جو ہیں یا وہ جو پہن رہے ہیں وہ تو ہونا چاہیے تھا کوئی چیز۔ جناب، آج کانڈوم بنانے والی کمپنیز جو ہے نا وہ ہینڈ گلوز بنا رہی ہیں اور ماسک لوگ بنا رہے ہیں، مطلب اس وقت بن رہے ہیں، وہ تیاری نہیں تھی۔ جو اگر آپ کے امریکہ نے ایسا کیا ہوتا تو کم از کم اپنے لیے گلوز اور سب چیزیں تیار رکھتے کہ بھئی ایسا ایسا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم پہ بھی اس کا اثر آ سکتا ہے، لہٰذا سب چیزیں تیار ہو۔ کوئی ایسی تیاری نہیں تھی اور لوگ حد درجہ پریشان ہیں۔ اور کیا ریزن دیا جا رہا ہے؟ دنیا میں پاپولیشن کم کرنا چاہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ یار کچھ دماغ سے سوچئے، پاپولیشن کم کرنے کا طریقہ یہ ہے؟ اچھا، اگر یہ وائرس جو ہے مین میڈ ہے تو یہ جو آج سے پہلے سوائن وہ فلو آیا، اسپینش فلو آیا، طاعون پھیلا، 20 کروڑ لوگ مر گئے، 50 ملین لوگ اس میں جو کہ چیچک کا وہ جو تھا اس میں مر گئے، یہ سارے بھی کسی لیب میں تیار کیے گئے تھے۔ جب سے دنیا بنی آج تک کتنی مرتبہ ایسی وبائیں پھیلی ہیں؟ وہ بھی کیا کسی ملک نے کسی کے خلاف سازش کی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اچھا، جس طرح سے ہارون صاحب بیٹھے تھے اور ایک ایک چیز ان کے بڑی پریسائز اینڈ کنسائز اینڈ ہی واز ڈیلیورنگ اٹ سو نائسلی اسموتھلی، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو پورا لکھ کے دیا گیا پورا چارٹ۔ یہ ان کی کیا اپنی ریسرچ تھی؟ اپنی ریسرچ ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ کسی ادارے نے لکھ کے دیا ہے لگتا ہے، اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک اور حقیقت پاکستان میں خبر لگی، میں نے یوٹیوب پہ دیکھی کہ اسرائیل نے دوا ایجاد کر لی اور اس نے کہا ہے ہم دوا صرف ان کو دیں گے جو ہمیں تسلیم کرتے ہیں، یہ پاکستان تسلیم نہیں کرتا، اس کو دوا نہیں دیں گے۔ اگر دوا ایجاد ہو گئی ہے تو 6000 لوگ وہاں بیمار ہیں، 25 لوگ مر چکے ہیں، اب تک ان پہ کیوں نہیں آزما لی؟ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ اور تقریباً 1600 لوگ بیمار ہوئے۔ اسرائیل کی آبادی 90 لاکھ اور کتنے لوگ بیمار؟ 6000، 25 مر چکے ہیں۔ تو دیکھیے، پروپیگنڈا اور منفی خبریں ہم اپنے آپ کو خود بتاتے ہیں، خود فیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ ایسی خبریں آگے ایسی سٹوریز کانسپریسی کی پہنچاتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں کہ وہ کوئی جھوٹ گڑھ کے آپ کو بچا رہے ہیں، ان کا بلیو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوئی، یہ چیز ایسے ہوئی، پھر یہ وہاں گئی، پھر یہ ہوا۔ جب ان کا ایمان ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا اب ہارون صاحب نے کہا کہ جناب چمگادڑ کے سوپ سے اگر یہ بیمار ہی پیدا ہوئی ہے تو سوچئے، وہ تو 50 برس 100 برس سے چمگادڑ کا سوپ پی رہے ہیں، یہ اب کیوں ہوئی جب چائنا ترقی کرنے لگا؟ تو اب کوئی پوچھے میرے محترم یہ بتائیے کہ انسان سیکس ایک طویل عرصے سے کر رہا ہے جب سے اس زمین پہ ہے، یہ ایڈ اب کیوں پھیلی؟ یہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، قدرت کی طرف سے وبا ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، چیلنج ہے، اس کو سمجھیے، بجائے وہ سمجھنے کے ہم جو ہے ہر وقت اس میں رہتے ہیں کہ سازش کس نے کی ہے، ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ پاکستان میں آپ چلے جائیے اور ایک لیبر کلاس آدمی سے پوچھئے، ایک دفعہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ بے روزگار ہیں؟ ہاں یار، ہم کیا کریں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ امریکہ نے سازش کر دی، یہودیوں کی سازش صاحب بہت لمبی ہوتی ہے۔ ارے
تمہارا امریکہ سے کیا لینا دینا ہے؟ کون سی اس نے تمہارے خلاف سازش کر دی ہے؟ کسی کی بھینس چر جائے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کی ہے. اب میں نے اسرائیل کی بات آپ کے سامنے رکھی، کہہ دیں گے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہاں رہتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ بات غلط ہے. خواتین و حضرات، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہماری قوم جو ہے نا وہ جذباتی نعرے، کرپشن، بے عملی اس کا شکار ہے، حقیقت پسندی سے دور ہے. اور وہ نہیں چاہتی، اگر حقیقت پسندی سے بات کریں تو وہ بور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ بس کیجئے، ہم جس حال میں اس میں آپ ہمیں چھوڑ دیجئے. اچھا صاحب، اگر آپ گزرے ہوئے ماضی میں رہتے ہوئے مستقبل تلاش کر رہے ہیں تو may اللہ بلیس یو. یہ تمام باتیں بیکار ہیں اس وقت جب ساری دنیا اس کا علاج ڈھونڈ رہی ہے. ہم ان تھیوریز کو سوچ رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط. اگر آپ میری بات سے کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو براہ مہربانی اس کو آگے بڑھا دیجئے. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر فائق صدیقی شو کے نام سے، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.